ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز یا RSF کے نام سے جانی جانے والی صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک ہی صف میں کھڑا کرتے ہوئے اپنے اپنے ملکوں میں آزادی صحافت کا دشمن قرار دے دیا ہے۔ RSF نے اپنی ویب سائٹ پر ان 37 سربراہان حکومت کے پورٹریٹس کی گیلری شائع کی ہے جنہوں نے آزادی صحافت پر بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا ہے۔ تنظیم نے اس گیلری کو RSF 2021 پریس فریڈم پریڈیٹر گیلری کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ RSF کے سیکرٹری جنرل کرسٹوف ڈیلویر کا کہنا ہے کہ RSF کی پریڈیٹرز آف پریس فریڈم گیلری میں اب دنیا کے 37 رہنما ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فہرست مکمل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ RSF کی فہرست میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، چینی صدر شی جن پنگ، شام کے صدر بشار الاسد، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، سری لنکا کے صدر گوڈابایا راجاپکسے وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن، ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، برازیل کے صدر جیر بولسونارو، بحرین کے شاہ حامد بن عیسیٰ الخلیفہ اور شمالی کوریا کے کم جونگ ان بھی اس کا حصہ ہیں۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں قرار دیا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 3 برس میں میڈیا اور آزاد صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے حکومت نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ اس سے پہلے اسلام آباد کو صحافیوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین دارالحکومت قرار دیا گیا تھا، جہاں اب تک 3 سینئر صحافی اغوا ہو چکے ہیں اور 2 صحافی گولیوں اور تشدد کا نشانہ بن چکے ہیں۔ صحافتی تنظیموں نے ان تمام حملوں کا الزام پاکستان کی خفیہ ایجنسی پر عائد کیا تھا، لیکن ابھی تک کسی بھی حملے کا کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ RSF کی رپورٹ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ ایک بیان میں مریم کا کہنا تھا کہ عمران خان کے مبینہ آمرانہ رویہ اور کردار کے باعث بیرون ملک پاکستان کا تشخص متاثر ہو رہا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب آزادی صحافت کی بات آتی ہے تو PTI کی حکومت پاکستان میں فوجی آمریت سے بھی بری ہے۔ ہیومن رائٹس واچ، پاکستان پریس فریڈم رپورٹ اور فریڈم نیٹ ورک رپورٹ میں پہلے ہی یہ کہا جا چکا ہے کہ عمران خان کی حکومت میڈیا کو شکنجے میں کسنے والی ملکی تاریخ کی بدترین انتظامیہ ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی حالیہ رپورٹ میں حکومت کے شکاری رویے کو آشکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ PTI حکومت کے اقدامات سے نہ صرف پاکستان کی صحافت پر منفی اثر پڑا ہے، بلکہ جب FATF اور یورپی یونین کے GSP+ اسٹیٹس کی بات آتی ہے تو اس کا ملک کی پوزیشن پر بھی مخالف اثر پڑا۔ رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ PTI حکومت کی جانب سے اخبارات کی تقسیم اور نیوز چینل کی نشریات میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ صحافیوں کو ریاست کے متعین سرخ لکیر عبور کرنے پر ہراساں اور اغوا کر لیا جاتا ہے یا استحصال کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ رپورٹ میں یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر اظہار رائے کی آزادی کو بھی نئے، کالے اور سخت قوانین کے ذریعے روکا جا رہا ہے۔ تاہم حکومت پاکستان نے اس رپورٹ کے حوالے سے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔